بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بزم اردو میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم شامل کر رہے ہیں بسم اللہ کی مختصر سی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت جامہ ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جامے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے تو اول تو پہلے ہی قدم پر انسان کو متنبع کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے لگا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ ثانیاً وہ اس دعا کی برکت سے خدا کی دو عظیم صفتوں رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی ضمانت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے۔ اس کے اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو قوت و ہمت دے، شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے، دنیا و آخرت میں اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنائے اور یہ کام اس کے لیے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر آیا ہے: اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ کا نام ابتدا سے ہی صرف اس خدائے برتر کے لیے خاص رہا ہے جو آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس کا یہی مفہوم تھا۔ پہلے عرب مشرکین ہونے کے باوجود اپنے دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی خدا کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی نے سورج اور چاند بنائے ہیں، اسی نے ان کو مسخر کیا ہے، اور وہی پانی برسانے والا اور روزی دینے والا ہے۔ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش وہ محض اس غلط گمان کی بنا پر کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اس کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ لفظ اللہ کے اندر 3 معانی مضمر ہیں۔ اول وہ ہستی کہ جس کی طرف اپنی تکلیف و مصیبت کے رفع کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرانے کے لیے رجوع کیا جائے۔ دوم وہ ہستی جس سے انتہائی محبت ہو۔ سوم وہ ہستی جس کا ادراک ممکن نہیں، یعنی جس کی حقیقت ہمارے فہم و تصور سے ماوراء وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی رحمت کے ہیں، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ اس میں رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔
گویا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے جو ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے اور فعیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر۔ اس وجہ سے دونوں صفات کی شان جدا جدا ہے۔ ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ ہم اس کا کچھ اندازہ ایک مثال سے کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون بیچاری مر گئی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ہر شخص کا دل پسیج جائے گا اور ہر وہ شخص جس کی طبیعت کے اندر نیکی کا کچھ مادہ ہے چاہے گا کہ اس لاوارث بچے کی کفالت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری میں اٹھا لوں۔ ہو سکتا ہے کہ جذبات کے جوش میں آپ یہ کام تو کر جائیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو پچھتاوا لاحق ہو جائے کہ میں خواہ مخواہ یہ ذمہ داری لے بیٹھا اور میں نے ایک بوجھ اپنے اوپر ناحق طاری کر لیا۔ چنانچہ ہمارے اندر رحم کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مستقل اور دائمی نہیں، جبکہ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق پر خدا کی رحمت بھی اسی نوعیت کی ہے۔ اس میں جوش ہی جوش نہیں بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبرگیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔